الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ قربانی ایک عظیم الشان سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تمام مسلمانوں کی سنت ہے۔ جس خوش نصیب کا ارادہ ہو کہ اس نے قربانی کرنی ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ جب وہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہونا دیکھ لے یا سن لے تو پھر اسی وقت سے وہ بعض چیزوں کی پابندی شروع کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، صحیح مسلم شریف میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ کا فرمان ہے کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور تم میں سے کسی کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، پھر وہ اپنے بالوں اور اپنے ناخنوں سے رک جائے۔ اب اس نے ذی الحجہ کے ان پہلے 9 دنوں میں، 10ویں دن تو قربانی کرنی ہے نا، پھر اس کے بعد سے آپ کو رخصت ہے، لیکن جو پہلے کے 9 ایام ہیں، دیگر اہل علم فرماتے ہیں کہ 10 ایام ہی ہو گئے، قربانی سے پہلے کا وقت بھی، چونکہ رات بھی آتی ہے۔ بہرحال قربانی سے پہلے تک آپ نے رک جانا ہے، اپنے بال نہیں کاٹنے، بال مونڈنے نہیں ہیں، نہ سر کے، نہ بغلوں کے، نہ زیر ناف، نہ جسم کے کسی بھی حصے کے، آنکھوں کی پلکوں کے یا جسم کے کسی بھی عضو کے آپ نے بال نہ کاٹنے ہیں، نہ مونڈنے ہیں، نہ ان کو جلانا ہے، کسی طرح سے بھی ان کو آپ نے ریموو نہیں کرنا۔ اسی طرح سے ناخنوں کو نہ کاٹنا ہے، نہ توڑنا ہے، ناخنوں کو بھی کاٹنے سے آپ نے بچنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ان لوگوں کے نام کہ جنہوں نے قربانی کرنی ہو۔ اب اس میں اہل علم کی بعض آراء ہیں، فتاوی ہیں، اقوال ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے، جس نے قربانی کرنی ہے اس نے تو لازماً اس چیز کی پابندی کرنی ہے۔ اب اس کے گھر والوں کے متعلق کیا تعلیمات ہیں، اس کے حوالے سے اہل علم کے 2 قسم کے اقوال ہیں۔ بعض اہل علم کے بقول تو گھر والوں پر یہ پابندی نہیں ہے، گھر والے یعنی اہل خانہ، بچے، خواتین، دیگر گھر کے افراد وہ اگر ناخن کاٹ لیں، اپنے جسم کے بالوں کو کاٹ لیں، مونڈ لیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بعض اہل علم کے نزدیک اہتمام کرنا چاہیے ان کو بھی، جیسا کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے، کان ابن سیرین یکرہ اذا دخل العشر ان یأخذ الرجل من شعرہ حتی یکرہ ان یحلق الصبیان فی العشر۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی وہ اس بات کو ناپسند فرماتے کہ جب عشرہ ذی الحجہ داخل ہو جائے، ذی الحجہ کے ایام شروع ہو جائیں، تو اب کوئی شخص بھی اپنے بالوں کو کاٹے، بھلے اس نے قربانی کرنی یا نہیں کرنی، ہر ایک کو بچنا چاہیے۔ حتیٰ کہ وہ بچوں کے لیے بھی اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ بچوں کے بالوں کو بھی کاٹا جائے یا مونڈا جائے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ اگر آپ اس بات کا اہتمام کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اس میں حکمت کیا ہے؟ قربانی کرنے کے ذریعے وہ خوش نصیب شخص جو اللہ کے گھر حج کے لیے نہیں گیا، نہیں جا سکا، وہ قربانی کے عمل کے ذریعے حاجی کے ساتھ کسی حد تک مماثلت اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ وہاں حاجیوں نے قربانی کرنی ہے اور یہ پیچھے بیٹھا اپنے گھر میں قربانی کر رہا ہے، سبحان اللہ، تو کسی نہ کسی طرح حاجیوں کے ساتھ اس کی مماثلت ہوگی۔ یہ بڑی خوبصورت حکمت ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو قربانی کرنا چاہتے ہیں یا قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یہ تمام قسم کے لوگ اگر اپنے بالوں کو نہ کاٹیں یا اسی طرح سے اپنے ناخنوں کو نہ کاٹیں تو یہ احرام کی پابندیوں میں محرم حاجی عمرہ کرنے والا اس کے ساتھ مماثلت اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ محرم نے احرام کی حالت میں اپنے بال نہیں کاٹنے، اپنے بال نہیں توڑنے، نہ مونڈنے ہیں، نہ ان کو چھوٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ناخنوں کو کاٹنے وغیرہ سے بھی پرہیز کرنا ہے۔
تو کیسی خوبصورت مماثلت ہے آپس میں کہ یہاں ہم پیچھے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے بھی اللہ کے فضل و کرم سے ان کی اداؤں کو اختیار کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑی خوبصورت حکمت اہل علم نے ذکر کی ہے. لہٰذا جن لوگوں نے تو قربانی کرنی ہے انہوں نے بالکل اس کی پابندی کرنی ہے. ہاں اگر کسی وقت بامر مجبوری مثلا بھول کر بال کاٹ دیے، ناخن کاٹ دیے، کوئی کسی قسم کا فدیہ نہیں ہے. جان بوجھ کر بھی اگر ایسا ہو گیا تو بھی کوئی فدیہ نہیں ہے. البتہ اس کو معافی مانگنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے کہ میں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر بیٹھا ہوں، آپ کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں. بھول چوک کر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ نے بھول کر یہ عمل کر لیا. اسی طرح بعض اوقات ناخن ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ کاٹنا پڑتا ہے، اس کو الگ کرنا پڑتا ہے. یہ مجبوری ہے، ٹھوکر لگ گئی، ناخن جو ہے نا وہ الگ ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کے بس میں نہیں ہے، یہ مجبوری ہے. ایسی حالت کے اندر کسی قسم کا نہ گناہ ہے، نہ کسی قسم کا فدیہ ہے، نہ کوئی تاوان ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان چیزوں کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے. امام یحییٰ بن یعمر خراسان میں فتویٰ دیا کرتے تھے کہ جو شخص قربانی کا جانور خرید لے اور ذوالحجہ کا عشرہ داخل ہو جائے تو پھر وہ قربانی کرنے تک اپنے بالوں اور ناخنوں سے باز رہے. اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص نے قربانی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اب وہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہونے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے ناخنوں اور اپنے بالوں سے باز رہے گا، یعنی ان کو کاٹے گا نہیں اور ان کو اپنے جسم سے الگ نہیں کرے گا. آپ نے قربانی کرنی ہے پہلے دن، آپ نے قربانی کرنی ہے دوسرے دن، تیسرے دن یا چوتھے دن، آپ نے قربانی کرنے تک ان چیزوں کی پابندی کرنی ہے. فرماتے ہیں سعید نے قتادہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے یہ بات سعید بن مسیب کو بتلائی تو انہوں نے فرمایا ہاں مسئلہ ایسے ہی ہے. قتادہ کہتے ہیں میں نے کہا اے ابو محمد انہوں نے یہ فتویٰ کس سے لیا ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام سے. امام ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیانات کتاب المحلہ میں اس واقعہ کو ذکر کیا ہے. اسی طرح جناب سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی عشرہ ذی الحجہ داخل ہونے کے بعد زیر ناف بالوں کے مونڈنے کو مکروہ جانا کرتے تھے اور اس سے باقاعدہ لوگوں کو منع کیا کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ جس وقت ذی الحجہ کے ایام شروع ہو جائیں تو قربانی کرنے والے نے پورا اہتمام کرنا ہے اپنے جسم کے بالوں کو اور اسی طرح سے اپنے جسم سے ہاتھوں پاؤں وغیرہ کے ناخنوں کو الگ کرنے سے، توڑنے سے، کاٹنے سے، مونڈنے سے، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. یہ بات اللہ کے فضل و کرم سے میں نے بتا دی ہے. اگر تمام گھر والے اہتمام کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ کر پائیں تمام گھر والے تو کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم جس نے قربانی کرنی ہے وہ ضرور اس بات کا اہتمام کریں. جنہوں نے قربانی نہیں کرنی وہ بھی اگر اہتمام کر لیں تو کم از کم ایک ادا میں وہ حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے ساتھ مماثلت اختیار کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن و سنت کا فہم بھی نصیب فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.